بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 سے 162 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دیں۔ پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی۔ پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچڑے کو اپنا محبوب بنا لیا۔ یعنی پہلے سے ان کے پاس بہت سے ایسے دلائل موجود تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے، توحید ربوبیت کے اور توحید الوہیت کے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بچڑے کو محبوب بنا لیا، سب کچھ جاننے کے باوجود۔ لیکن ہم نے یہ معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور سری دلیل عنایت فرمائی۔ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور تختیوں پر لکھی ہوئی تورات لے کر آئے، اسی طرح آپ بھی آسمان پر جا کر لکھا ہوا قرآن مجید لے کر آئیں۔ یہ مطالبہ محض عناد، حجود اور تعنت کی بنا پر تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتہ کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے قول و قرار لیے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ یہ سزا تھی، یہ سبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لائیں گے۔ تقدیری عبارت یوں ہوگی، فَبِنَقْضِهِم مِّيثَاقِهِمْ لَعَانَهُمْ، یعنی ہم نے ان کے نقد، میثاق، کفر بآیات اللہ اور قتل انبیاء وغیرہ کی وجہ سے ان پر لعنت کی سزا دی۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث۔ اس سے مراد یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت ہے۔ آج بھی بعض نام نہاد محققین اس بہتان عظیم کو ایک حقیقت ثابتہ باور کرانے پر تلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف نجار نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے معجزانہ ولادت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔
اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے۔ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کرنے میں کامیاب ہو سکے، نہ ہی سولی چڑھانے میں، جیسا کہ ان کا منصوبہ تھا، جیسا کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں یہ بات گزر چکی ہے اور اس کی مکمل تفصیل گزر چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو، جن کی تعداد 12 یا 17 تھی، جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے، میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میری جیسی بنا دی جائے۔ ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہو گیا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جا کر سولی چڑھا دیا، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ یہودی یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے۔ درآن حال یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے اور وہ زندہ جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے۔ یہ تفسیر ابن کثیر اور فتح القدیر کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل شخص کو قتل کرنے کے بعد ایک گروہ تو یہی کہتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسرا گروہ جسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مصلوب شخص عیسیٰ علیہ السلام نہیں کوئی اور ہے۔ بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ بعد کہتے ہیں کہ اس اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو خود عیسائیوں کے ایک فرقے نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم کے لحاظ سے تو سولی دے دیے گئے لیکن لاہوت یعنی خداوندی کے اعتبار سے نہیں۔ ملکانیہ فرقے نے کہا یہ قتل و صلب ناسوت اور لاہوت دونوں اعتبار سے مکمل طور پر ہوا ہے۔ فتح القدیر۔ بہرحال وہ اختلاف اور تردد اور شک کا شکار رہے۔ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور متواتر صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہ حدیث کی تمام کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی وارد ہے۔ ان احادیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نزول اور دیگر بہت سی باتوں کا تذکرہ ہے۔ امام ابن کثیر یہ تمام روایات کا ذکر کر کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں، پس یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، عثمان بن ابی العاص، ابو امامہ، نواس بن سمعان، عبداللہ بن عمرو بن العاص، مجمع بن جاریہ، ابی سریحہ اور حذیفہ بن اسیر رضی اللہ عنہم موجود ہیں۔ ان احادیث میں آپ کے نزول کی صفت اور جگہ کا بیان ہے۔ آپ علیہ السلام دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ سب سے پہلے خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے۔ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہی ہوگا۔ بالآخر آپ کی بددعا سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی۔ وہ زبردست اور غالب ہے، اس کے ارادہ اور مشیت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو اس کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ حکیم بھی ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ مراد اللہ سبحانہ و تعالی ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ وَإِن مطلب اور نہیں، من مطلب سے، اہل الکتاب اہل کتاب، الا کا معنی مگر، لِيُؤْمِنَنَّ ضرور ایمان لائے گا بھی اس پر، قبل پہلے، موت ہی اپنی موت، و یوم القیامہ اور قیامت کے دن، یکون ہوگا، علیہم ان پر، شہیدہ گواہ۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ قبل موت ہی میں ہی ضمیر کا مرجع
بعض مفسرین کے نزدیک اہل کتاب نصارہ ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ہر عیسائی موت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ گو موت کے وقت ایمان نافع نہیں، لیکن سالف اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مراجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کر کے اسلام کا بول بالا کریں گے تو اس وقت جتنے یہودی اور عیسائی ہوں گے ان کو بھی قتل کر ڈالیں گے، اور روئے زمین پر مسلمانوں کے سوا کوئی اور باقی نہ بچے گا۔ اس طرح دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لا کر اس دنیا سے گزر چکے ہوں گے، خواہ ان کا ایمان کسی بھی دنگ کا ہو۔ صحیح حدیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہا یعنی جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل الموت، یعنی صحیح بخاری کتاب الانبیاء یہ حدیث اتنی کثرت سے آئی ہے کہ انہیں تواتر کا درجہ حاصل ہے، اور انہیں متواتر صحیح روایات کی بنیاد پر اہل سنت کے تمام مکاتب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور قیامت کے قریب دنیا میں ان کا نزول ہوگا، اور دجال اور تمام ادیان کا خاتمہ فرما کر اسلام کو غالب فرمائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا خروج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ہوگا، ان کی موجودگی میں ہی ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہی اس فتنے کا خاتمہ بھی ہوگا، جیسے کہ احادیث سے بھی واضح ہے۔ یہ گواہی اپنی پہلی زندگی کے حالات سے متعلق ہوگی، جیسے کہ سورۃ مائدہ کے آخر میں وضاحت ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، آیت نمبر 5 ہے، سورۃ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 117 ہے۔ میں جب تک ان میں موجود رہا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ تو بتا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ میرے بعد میری پوجا کرنا، تو عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میں جب تک ان میں موجود رہا ان کے حالات سے باخبر رہا، اس کے بعد کیا کچھ ہوا مجھے اس کی کچھ خبر نہیں، اور تو اس سے خبردار ہے اور تو اس کا علم رکھتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ تو اس نے خوب جانتا ہے، اب تو چاہے تو انہیں سزا دے اور چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، یعنی ان کے ان جرائم اور معاصی کی وجہ سے بطور سزا بہت سی حلال چیزیں ہم نے ان پر حرام کر دی تھیں، جن کی تفصیل سورۃ انعام آیت نمبر 146 میں آئے گی۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کا مال نہ حق مار کر کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی مضبوط علم والے ہیں ان سے مراد عبداللہ بن سلام وغیرہ ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے۔
اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں سے مراد یعنی ان سے مراد بھی وہ اہل ایمان ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے، یا پھر مہاجرین و انصار مراد ہیں، یعنی شریعت کا پختہ علم رکھنے والے اور کمال ایمان سے متصف لوگ ان معاصی کے ارتکاب سے بچتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اس سے مراد زکوٰۃ اموال ہے یا زکوٰۃ نفوس، یعنی اپنے اخلاق و کردار کی تطہیر اور ان کا تزکیہ کرنا، یا دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ اور یہ جو فرمایا کہ قیامت کے دن ایمان رکھنے والے ہیں، اس سے مراد یعنی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نیز بحث بعد الموت اور عملوں پر جزا اور سزا پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔